ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہے کہ ہم نے آزادی لڑ کر حاصل کی تھی اور پچھلے 77 سالوں سے ہم 14 اور 15 اگست کو انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر مناتے ہیں، لیکن کیا ہم نے انگریزوں سے آزادی لڑ کر حاصل کی تھی؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر برٹش میں مارے گئے 20 لاکھ لوگوں میں کیوں ایک بھی برٹش شامل نہیں؟ یہاں تک کہ زخمی ہوئے اور بے گھر ہوئے 2 کروڑ لوگوں میں سے ایک بھی برٹش کا ریکارڈ نہیں ملتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے اسکیل پر لڑی جانے والی جنگ میں ایک ہی سائیڈ کے 20 لاکھ لوگ مارے جائیں اور دوسری طرف مرنا تو دور کی بات ایک زخمی تک نہ ہوا؟ واو! اس سنہریوں کو لڑائی تو کسی اینگل سے نہیں کہہ سکتے۔ لڑائی تو اصل میں اس آزادی کے ملنے کے بعد 2 ریلیجنز میں بٹی تھی، ایک دوسرے سے آزادی چاہتے تھے نہ کہ انگریزوں سے۔ وہ وہی لڑائی تھی جس کے نتیجے میں تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کروڑوں لوگوں کا ریلیجن کے نام پر خون بہا اور 2 نئے ملک وجود میں آئے۔ اور ایسا کہیں ویسٹرن کنٹری میں ہوتا تو آج وہاں بلیک ڈے منایا جاتا، نہ کہ انڈیپینڈنس ڈے، کیونکہ وہ اپنے بڑوں کی غلطیوں کو غلطیاں ہی مانتے ہیں، ان پر کسی بھی قسم کا کوئی پردہ نہیں ڈالتے، اپنے اسکولوں میں بچوں کو من گھڑت کہانیاں نہیں سناتے، وہی پڑھاتے ہیں جو واقعی میں ہوا ہو، اور پھر وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کی بنیادیں سچائی پر ٹکی ہو، نہ کہ جھوٹ پر۔ اس کی سب سے بڑی مثال جرمن اور جاپان ہے، جو ورلڈ وار 2 میں پوری طرح تباہ ہونے کے بعد 80 سالوں میں آج دنیا کی ٹاپ کنٹری میں آتی ہیں، اور دوسری طرف ہم ترقی کرنا تو دور آج بھی اپنی سروائیول کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور رہی بات انگریزوں سے آزادی کی، تو انگریزوں نے ہندوستان چھوڑنے اور اس کو اپنے ہی لوگوں میں ہینڈ اوور کرنے کا بہت پہلے سوچا ہوا تھا، جس کے پیچھے 3 مین ریزنز ہیں۔ پہلا ریزن فائنینشیل لوٹ۔ 1757 سے لے کے 1947 تک، یعنی 200 سالوں میں سونے کی چڑیا کہلانے والے ہندوستان سے تقریباً انگریز 45 ٹریلین ڈالرز، یعنی آج کی تاریخ میں پاکستانی 12,544 کھرب روپے اور انڈین کرنسی میں 3,07,75 کھرب روپے کی مالیت کا سونا اور کئی ریسورسز آلریڈی لوٹ چکے تھے۔ یہ اتنا پیسہ تھا کہ آج 2024 میں بھی اس سے دنیا کی آدھی GDP کور ہو سکتی ہے۔ یہ اتنا پیسہ تھا کہ آج بھی اس کا ایفیکٹ ہماری اکانومی پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا ریزن ایکسپلائٹیشن آف فزیکل اسٹرینتھ۔ پیسہ اور دوسرے ریسورسز کے ساتھ ساتھ برٹش ہندوستان کی مین پاور کا پورا لاگ اٹھا چکے تھے، جس کی سب سے بڑی 2 مثالیں ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2، جس کے آفیشیلی حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی ورلڈ وار 1 میں 1 لاکھ اور ورلڈ وار 2 میں 30 لاکھ ہندوستانیوں نے اپنی جان گنوائی۔ تیسرا ریزن نیو ورلڈ آرڈر۔ 18 صدی کے آخری میں دنیا اپنی نئی ماڈرن ایریا میں داخل ہو رہی تھی۔ جنگیں اب تلواروں کے بجائے بندوقوں سے لڑنے لگی۔ آرمی اور نیوی کے ساتھ ساتھ ایئر فورس بھی رکھنے کی ریس چل پڑی۔ نئی طاقت ہر کسی سنبھالی نہیں جاتی، اور یہ طاقت اگر غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو کیا ہی ہوتا ہے، اس کا اندازہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میرے گھر کے باہر ڈبل کیبن آئے، واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں، تو اس وقت دنیا پر ایک اور جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا۔ برٹشر کے قبضے میں اس وقت انڈیا کے ساتھ ساتھ 55 اور بھی کنٹریز تھی، تو ظاہر ہے ان کے پاس زیادہ فورس نہیں تھی کہ وہ اپنے مین لینڈ کو بچانے کے ساتھ ساتھ قبضہ کی ہوئی دوسری کنٹریز پر پکڑ مضبوط کر پائیں۔ ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے 28 دسمبر 1885 میں اولن ایکٹیوین نامی ایک انگریز نے انڈر دا فلیگ آف برٹین انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، جسے آگے چل کر 1896 میں محمد علی جناح نے جوائن کیا۔ 1914 میں ورلڈ وار 1 کی شروعات ہوئی۔ 4 سال تک چلنے والی جنگ میں 1 لاکھ ہندوستانی اور 10 لاکھ برٹش سولجر مارے گئے، جو کہ اڈلٹ پاپولیشن کا 20% تھا، یعنی اب برٹین میں مرد کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہو گئی، اور فرٹلٹی ریٹ یعنی بچے کی پیداوار کا مقدار تیزی سے گرنے لگا۔ 55 کنٹریز کا لوٹا ہوا پیسہ تو برٹین کے پاس بہت تھا، مگر دنیا میں اگر برٹش ہی نہ بچتے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو اب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی ساری مین پاور برٹین واپس لے لی جائے۔ تو 1918 میں ورلڈ وار 1 ختم ہوئی، اور 1920 میں مہاتما گاندھی کو کانگریس کا لیڈر بنا دیا گیا۔ اب انگریزوں کے پاس وقت کافی کم تھا، اب اسی تھوڑے ہی وقت میں ان کو کانسٹیٹیوشن، جوڈیشری، آرمی، پولیس، رینجرز، ایجوکیشن اور ریلویز جیسے ڈپارٹمنٹ ہندوستانیوں کے ہینڈ اوور کرنے تھے۔ جی ہاں، یہ سب ڈپارٹمنٹس یہاں تک کہ کرکٹ بھی انگریز چھوڑ کر گئے تھے، تو ان کی ساری مین پاور مین لینڈ یعنی مین گریٹ بریٹین بچانے کے لیے موجود ہو۔ وہ سب یہ تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی، جس نے قبر میں آخری کیل کا کام کیا، یعنی اب یہ طے ہو چکا تھا کہ
کہ انہیں ہر قیمت پر واپس جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے جتنا لے جا سکتے تھے اتنا لے جاتے تھے۔ کچھ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ کوہ نور سمیت تاج محل جیسے بڑے بڑے محلوں کے قیمتی پتھر اور ہیرے نوچ نوچ کر نکالے گئے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ آخری فائدہ انہوں نے ہندوستان سے یہ اٹھایا، انڈین نیشنل کانگریس کی آڑ میں 30 لاکھ ہندوستانی جوان کو برٹش وفاداری کا قسم کھلوا کر ورلڈ وار 2 میں جھونک دیا گیا، اور اپنے اس کام کو انجام دینے کے لیے انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا آگے چل کر 30 لاکھ کے علاوہ مزید 30 لاکھ ہندوستانیوں کے موت کی وجہ بنا۔ وہ کام تھا پارٹیشن آف انڈیا، ہندوستان کا بٹوارہ، اور ایسا کرنے کے لیے ہندوستان کو 2 میجر کمیونٹیز ہندو اور مسلم ڈیوائڈ انٹو ڈیوائڈ کا کارڈ کھلا، جس کے نتیجے میں 20 لاکھ ہندوستانیوں نے ایک دوسرے کو کاٹ ڈالا۔ جی ہاں، ہمارے کتابوں میں جن شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے انہیں انگریزوں نے نہیں بلکہ ہمارے اپنوں نے کاٹ ڈالا۔ یہ ہے 1947 کا برٹش میپ، جس کے بنیاد پر ہندو اور مسلم کے پاپولیشن کے مطابق جیوگرافیکلی لائن کھینچ کر بٹوارہ کیا گیا، اور جو لوگ مارے گئے وہ وہی لوگ تھے جنہیں ان کے مذہب کی وجہ سے زبردستی نکالا گیا، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے مارے گئے۔ اور کتنے ہی اتفاق کی بات ہے کہ ٹھیک 1 سال بعد انڈیا کے گاندھی اور پاکستان کے محمد علی جناح کی سڈنلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور دونوں ہی کنٹریز کی مینجمنٹ چلی جاتی ہے چوروں، ڈکیتوں، جاگیرداروں کے ہاتھوں میں، جو کہ انگریزوں کے ہی دیے گئے ڈپارٹمنٹس اپنے ہی مرضی کے لوگوں کی بھرتیاں کروا کر ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں، جس کی دنیا میں کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ انگریز تو چلے گئے مگر نفرت کی آگ بھڑک کر گئے۔ دونوں ہی کنٹریز کے لوگوں میں اپنی پولیٹکس اور پرسنل انٹرسٹ چمکانے کے لیے آج تک بہت اچھے سے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے۔ دونوں کنٹریز کے بیچ 3 بڑی جنگیں اور چھوٹے بڑے کئی ڈسپیوٹ ہو چکے ہیں، جن میں آج تک دونوں ہی ملکوں کے لاکھوں لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ جب بھی دونوں ملکوں کے بیچ کی دوریاں ختم ہونے لگتی ہیں یا الیکشن قریب آنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ضرور ہوتا ہے، جس سے نفرت کی وہ آگ اور بھڑک اٹھتی ہے، جس میں بہت بڑا رول دونوں ہی ملکوں کی میڈیا پلے کرتی ہے۔ زیادہ پاپولیشن، جاب کی کمی اور حد سے زیادہ نیوز چینل ٹی آر پی کی لالچ میں زیادہ نفرت پھیلانے پر مجبور ہیں۔ وہاں کے سینسیبل لوگ میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے۔ وہاں کے لوگ پاکستان کے ساتھ آتم خواری کا ضرور لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بالی ووڈ کی موویز سے لے کر نیتا جی کے بھاشن تک، کرکٹ کے میدانوں سے لے کر اسکولوں کی کتابوں تک، پاکستان کو ہر جگہ نیگیٹیوٹی میں دکھایا جاتا ہے۔ عام انسان کے دماغ میں پاکستان کا نام آتا ہے تو ان کے دماغ میں صرف ایسی تصویریں آتی ہیں، اور رہی صحیح کسر تو RSS اور مودی گورنمنٹ پوری کرتی ہیں، اور مذہب کو مدعا بنا کر گھسیٹا جاتا ہے۔ اور اگر یہ نفرت صرف ریلیجن کی وجہ سے ہے تو آج پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ ہندو اور انڈیا میں تقریباً 21 کروڑ مسلمان کی آبادی رہتی ہے۔ تو اگر ریلیجن کے نام پر یہاں انڈیا کے ہندو اور وہاں مسلمان انڈیا میں پریشان کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے جاہل ہم 77 سال پہلے تھے وہی جاہل آج بھی ہیں۔ باقی رہا مسئلہ کشمیر کا، تو وہ پارٹیشن سے پہلے بھی ایک آزاد ریاست تھی۔ پاکستان اور انڈیا کے پاس اتنا بڑا حصہ ہے جو ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور اس چھوٹے حصے کے لیے اپنی سوورنٹی کا مسئلہ بنا کر 75 سالوں سے وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو عذاب بنا کے رکھا ہے۔ یہ سب چیزیں نکال دیں تو نفرت کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ 77 سالوں سے آج ہم لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تو آج دنیا کی ورلڈ پاور کوئی اور ہوتا۔ باقی آپ سمجھدار ہیں۔